موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالشكور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذي يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه المبين والفرقان المجيد وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھ دیجیے. برادران ایمانی، عزیزان گرامی، خمسہ مجالس کی پہلی مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور اس خمسے میں نے مکمل ایک موضوع تیار نہیں کیا ہے اور نہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، بلکہ صاحبان مجلس کا حکم ہے کہ فلاں فلاں موضوع پہ آپ کو پڑھنی ہے. آج کے لیے تو ان کا حکم نہیں، لیکن دو حکم آ چکا ہے مظفر بھائی کی طرف سے کہ ایک نظر کے اوپر پڑھنی ہے آپ کو، ایک غازی عباس کے اوپر پڑھنی ہے. باقی اور جو حکم ہوگا ان کا وہ میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے ایک جناب زینب کے خطبے پر بھی مجلس سناؤں. تو یہ تین تو پکے ہیں. بس آج کی مجلس جو ہے میری اس ٹاپک کا نام ہے حقیقت نماز اور عظمت صلاۃ. صلاۃ بھی نماز کو کہتے ہیں اور نماز تو جانتے ہی ہیں صلاۃ کے معنی نماز کے ہی ہیں. چونکہ اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد فروع دین میں جو چیزیں پہلے واجب ہوتی ہے اس کا نام ہے نماز. فروع دین 10 ہے نا، فروع دین 10 ہے. اس میں اول نماز ہے، دوسرے روزہ ہے، تیسرے حج، چوتھے زکات اور باقی آپ سب بہتر طریقے سے جانتے ہیں. تو چونکہ اول درجے پر نماز ہے، لہذا آج میں پہلی مجلس میں چاہتا ہوں کہ حقیقت نماز کا پتہ چل جائے. اور دیکھیے نماز تو ایک ایسی عبادت ہے طفیل بھائی، بہت توجہ چاہوں گا میں، جو اس سے بالکل فرق نہیں پڑتا مجمع زیادہ ہے یا کم ہے. میں تعداد کو نہیں دیکھتا، استعداد کو دیکھتا ہوں. یا اس کو الٹ کر کہہ لیجئے تاکہ آپ لوگ سمجھے، میں کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتا ہوں، کوالٹی کو دیکھتا ہوں. کتنے اچھی کوالٹی کے لوگ ہیں، چونکہ اللہ بھی کوالٹی کو پسند کرتا ہے. اللہ بھی کوالٹی کو پسند کرتا، کوانٹیٹی کو نہیں. اللہ قرآن میں اکثر جگہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ہم نے اتنی اچھی اچھی مثالیں بیان کر دی، ہم نے اتنے سے کھل کر واضح احکام نازل کر دیا، لیکن اکثریت جانتی نہیں. اکثریت کی اللہ مذمت کرتا ہے، اقلیت کے بارے میں کہتا ہے شریف بھائی
قلیل من عبادی الشکور، کہ میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں، تو تھوڑے شکر گزار ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ناشکرے ہیں۔ تو چونکہ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ جتنے آئے ہوئے ہیں ٹھنڈ کے موسم میں اپنے لحاف سے نکل کر، اپنے گرم بستروں سے نکل کر، نرم اور ملائم گدوں کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر، تو میں سمجھتا ہوں چونکہ یہ اہل بیت کی محبت میں آئے ہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت میں آئے ہیں، رسول کی اتباع میں آئے ہیں، لہذا یہ سب کے سب شکر گزار ہیں۔ اور شکر گزاری پر اللہ نے بے پناہ وعدے کیے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ شکر گزار بن کر آئے ہیں تو اللہ آپ کو یہاں سے نعمتوں سے مالا مال کر کے دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ جزاکم اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا حقیقت نماز، عظمت نماز، اسے سمجھنا ضروری ہے، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ میں نے جب غور و فکر کی تو اس کا منکر 73 فرقوں میں کوئی نہیں ہے۔ بہت سے فرقوں کے درمیان میں رہا، جیسے مجلس کا منکر کوئی ہو سکتا ہے، محفل کا منکر ہو سکتا ہے، ماتم کے منکر ہیں، ذکر حسین کے بھی منکر ہیں۔ ایک بہت بڑے علامہ ہیں بھائی، علامہ، اور علامہ نہیں، انہیں امام المنطق کا لقب ملا ہے ضرور، اور ان کا نام ہے حجت الاسلام والمسلمین امام غزالی، جنہیں رحمت اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اتنے بڑے منطق اور فلسفہ کے امام، عجیب بات ہے، بس یہ کہہ دوں، کہہ کر میں آگے بڑھوں گا۔ معاذ اللہ انہوں نے اپنی ایک کتاب احیاء العلوم، یہ بہت جگہ مل جائیں گے، یہ سب پڑھتے ہیں چاروں مسلک کے لوگ، وہ کہتے ہیں، اس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ممبر سے ذکر حسین اس لیے بدعت ہے یا صحیح نہیں ہے کہ اس سے بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ شریف بھائی بہت توجہ چاہوں گا خدا کی قسم، سفیل بھائی اور میرے سارے سامعین کرام، کیا کہتے ہیں؟ ذکر حسین اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی کس قدر نکمی بات ہے، کس قدر بھودی بات ہے، کس قدر بےہودگی والی بات ہے۔ بھائی میں کہتا ہوں قتل حسین سے، یا یہ کہیے ذکر حسین سے صحابہ کا کیا تعلق ہے؟ واہ واہ واہ، ذکر حسین کرے اور قاتل صحابہ مانے جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام المنطق نے تو خود اعتراف کر لیا ہے، بچانے والے علی کے بیٹے تھے اور دین کو مٹانے والے ان کے بیٹے تھے۔ واہ واہ واہ، صلوات پڑھ دیجئے صلی علی بھائی۔ ذکر حسین تو عبادت ہے، کیونکہ ذکر علی کی عبادت، جب علی کا ذکر عبادت ہے تو بھائی یہ تو سردار جنت ہے، سردار جنت کا ذکر تو یقیناً عبادت ہوگا۔ تو کہتے ہیں ذکر حسین سے بغض صحابہ پیدا، اس کا مطلب یہ کہ قتل میں ہاتھ ضرور ہے۔ اسی لیے محسن نقوی نے کہا یا احتجاج کرنے دے قتل حسین پر، یا احتجاج کرنے دے قتل حسین پر، یا مان کے تو بھی اس جرم میں شریک ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد صلی علی محمد وآلِ محمد۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد اس مسئلے کو ختم کرنا دینا چاہیے کہ ذکر حسین سے بغض صحابہ، بھئی یہ ان کا عقیدہ، میرا نہیں معاذ اللہ، نہ ہم سب میں کسی کا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جتنا ذکر حسین کرتے جاؤ گے اتنا صحابہ سے محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ واہ واہ واہ، کیونکہ خدا کی قسم صحابہ کرام کو ہم مانتے ہیں، کوئی اور نہیں مانتا۔ لوگوں میں تو ابھی ان کی معرفت نہیں ہوئی، مانیں گے کیا؟
वाह मानेंगे क्या? मार्फत नहीं हुई है, सहाबा की पहचान नहीं हुई, पहचानते नहीं। उन्होंने तो हर आयरे गैरे को सहाबा कह दिया। वाह 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 समझ रहे? आप समझ रहे कि कोशिश कीजिए बहुत। मैं इंशाअल्लाह इस्तेआरा और किनाया में गुफ्तगू करूंगा, और समझने वाले हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम पढ़े लिखे हजरात मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं सहाबा को। और मैं बताऊं आपको, एक जुमला दे रहा हूं, जैसा शियों ने सहाबा को माना है, दूसरों ने अहले बैत को वैसा नहीं माना। वाह और वाह कैसा हमने अहले बैत को माना, दूसरों ने रसूल को नहीं माना। वाह। और जैसा हमने रसूल को माना, दूसरों ने खुदा को नहीं माना। वाह 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 क्योंकि जो अजमत हमने बयान की है खुदा की, वो किसी ने बयान नहीं की। जो एहतराम हमने किया है रसूल का, वो किसी ने नहीं किया। और जो मवद्दत हमने अहले बैत से की है, किसी के तसव्वुर में भी ये लफ्ज नहीं है मवद्दत। कि हम जानते हैं मवद्दत क्या है। मवद्दत करते, हमारे बैत से मोहब्बत नहीं करते, मवद्दत करते हैं। और कम से कम मवद्दत की तारीफ ये है जिस पर मोहब्बत कुर्बान हो जाए। वाह वाह भाई जिसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दे उसे मोहब्बत कहते हैं, और मोहब्बत को जिस पर कुर्बान कर दे उसे सलावत पढ़े ना मोहम्मद। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ध्यान में रखिएगा, खुदा की कसम के हम सहाबा किराम का एहतराम करते हैं, अज़मत मानते हैं। हमसे पूछो सहाबा कौन है, हमसे पूछो सहाबा कौन है, खुदा की कसम हम बताएंगे तुमसे सहाबा कौन है। सहाबा वो है नबी के दिल का अरमान हो, नाम जनाबे सलमान हो। वाह 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 बड़े एहतराम से बता रहा हूं कि समझ में आ जाए। जानते तो आप है क्या ये सहाबा नहीं है? नबी के दिल का अरमान हो, नाम जनाबे सलमान। और हिलाल एक लफ्ज है, हिलाल के माने पहली की चांद, ठीक है ना? उसको पहली की चांद को हिलाल कहते हैं। चांद को और भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन पहली की चांद को हिलाल कहते हैं। तो हमसे पूछो सहाबा कौन है? सूरत में हिलाल हो, नाम हजरत बिलाल हो। वाह वाह हमसे पूछो सहाबा कौन है? दुश्मनों में बेदाद हो, नाम जनाबे मिकदाद हो। वाह वाह हमसे पूछो सहाबा वो है उड़ने में जाफर तैयार हो। वाह है? वो है जिनका नाम जाफर तैयार है। ये सहाबा नजर नहीं आते लोगों को। और खुदा की कसम अहले बैत को तो हमने भी माना है और दूसरों ने भी माना है। माना है कि नहीं माना बताइए? शियों ने भी माना है, और किसी में आज दम नहीं है जो मुंह भर कर कह दे हमारे बैत को नहीं मानते। वाह किसी में हिम्मत नहीं है। क्यों? इसलिए कि अहले बैत के किरदार इतने बुलंद हैं, अहले बैत की फजीलतें इतनी ऊंची है कि किसी में दम नहीं कि कह सके हम नहीं मानते। अहले बैत तो वो है जिसे अपनों ने भी माना, गैरों ने भी माना। और उन अहले बैत में जो 5 हस्तियां हैं उन्हें लोग कहते हैं पंजतने पाक। बोलिए कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या कहते हैं? पंजतने पाक। अब जिसके लिए सबकी जबान पर हो पाक, उसके दुश्मनों का किस्सा क्यों ना हो पाक। समझ लीजिए, उसके दुश्मनों का किस्सा हमेशा के लिए पाक, यानी खत्म, खल्लास। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। ये आज अल्हम्दुलिल्लाह सब पंजतने पाक कहते हैं, क्योंकि ये पाक हस्तियां हैं। अल्लाह ने इन्हें हर विच से पाक रखा है। तो मैं अर्ज बात किस पर चल रही है? नमाज पर। ये तो इधर बात निकल जाती है क्योंकि नमाज, मैंने कहा ना, सारे फिरके, बात यहां से घूम गई थी, सारे फिरके मानते। हत्ता कि एक फिरका मैंने देखा, मैं कई फिरकों में गया हूँ जुल्फकार भाई, एक फिरका मैं गुजरात में गया था चंद दिनों के लिए नमाज पढ़ाने के लिए, कच्छ इलाके में। तो इस्माइली फिरका का नाम सुना होगा, या आपके इल्म इजाफे के लिए बता दीजिए। बस एक यही फिरका है जो बाकायदा इस तरह नमाज नहीं पढ़ता। नमाज तो पढ़ते हैं वो, उनके यहाँ मस्जिदें नहीं होती, उनके यहाँ इबादत खाने होते हैं। जहां वो इबादत करते हैं वो उसको इबादत खाना, नमाज पढ़ते हैं इबादत खाना।
تو اس طرح تو نماز نہیں پڑھتے، وہ صلاۃ کو دعا کے معنی میں دیتے ہیں، بس ایک یہی تو، لیکن صلاۃ کے منکر وہ بھی نہیں ہے، سن رہے ہیں نا، یہ میں آپ کے علم کے اضافے کے لیے، اور وہ خاص طور سے صبح میں اور رات میں 2 وقت جمع ہوتے ہیں، مگر عبادت وہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات اس لیے کیا کہ آگے چل کر میرا موضوع یہی بننے والا ہے۔ تو 73 فرقوں میں کوئی نماز کا منکر نہیں ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ نماز کتنی وقت پڑھنی چاہیے اور نماز کتنی پڑھنی چاہیے، آ گئے نا اس موضوع پہ؟ دیکھیے بالکل ایک دم سے میں اپنے موضوع پر آ گیا۔ سارے فرقے، بریلوی بھی نماز پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی، حنفی بھی، شافعی بھی، مالکی بھی، ہم سب کے سب نماز پڑھتے ہیں۔ اور دیکھیں نماز کو عربی میں نماز نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ بولتے رہیے صلاۃ، بولیں گے تو آپ کا وقت کم لگے گا۔ اور صلاۃ کے کئی معنی ہیں، آج یاد رکھیے کیا ہے، کئی معنی ہیں صلاۃ کے۔ ایک معنی تو یہی نماز کے ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، لیکن صلاۃ کے ایک معنی دعا کے بھی ہیں، اور اس کی نسبت جب فرشتوں کی طرف دی جائے تو اس کے معنی دعا کے ہی ہوتے ہیں۔ جیسے ان اللہ و ملائکتہ، بولیے، یصلون علی النبی، یہاں بھی صلی یصلی تسلیتاً کے معنی ہے نماز پڑھنا۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون، تو کیا معنی؟ نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ کا لفظ ہے، یہاں نماز پڑھتے ہیں مراد نہیں ہے، صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یہی اللہ کی طرف نسبت ہو جائے تو رحمت کے معنی میں بھی ہے، اللہ رحمت بھیجتا ہے، تو اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں، کس پر؟ علی النبی، نبی پر، یعنی یہاں نبی سے مراد محمد مصطفیٰ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اب دیکھیں ایک لفظ صلو کہیں تو اس کے معنی ہے نماز پڑھنا، لہذا ایمان والو صلو، اب یہاں ہے کہ تم بھی محمد پر درود و سلام بھیجو، پڑھ دیجیے صلوات محمد علیہ تو صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں، صلاۃ کے معنی رحمت کے بھی ہیں، صلاۃ کے معنی نماز کے بھی ہیں۔ یہاں ہماری گفتگو صلاۃ سے نماز ہے۔ لفظ نماز فارسی لفظ ہے، لیکن ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں یہ لفظ اس قدر عام ہے نماز کہ ہم کبھی کبھی لفظ صلاۃ کو بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ لفظ صلاۃ کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح روزہ، روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صوم۔ اب دیکھیے اس قدر روزہ ہمارے یہاں عام ہے یہ لفظ، حالانکہ فارسی لفظ ہے، کہ ہم اس کے اصل لفظ سے جو عربی سے چل کر آئے، ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے، لیکن صوم کہتے ہیں، اسی لیے صوم و صلاۃ یعنی نماز روزہ، سمجھ گئے؟ تو صوم روزے کو کہتے ہیں اور صلاۃ نماز کو کہتے ہیں۔ تو اصل لفظ صلاۃ ہے، اس کے معنی ہے نماز۔ قرآن میں 82 مقامات پر اللہ نے نماز کی اہمیت بتائی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچئے کہ وہ اللہ جو خالق کائنات ہے، وہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے، وہ اللہ جو ساری کائنات کی ملکیت اور پوری دنیا کا مالک ہے، وہ اگر کسی چیز کو 82 مرتبہ اپنی قرآن جیسی مقدس کتاب میں ذکر کرے تو اس چیز کی اہمیت کتنی ہوگی؟ بھائی ہمارا کوئی بڑا اگر کسی بات کا ایک بار حکم دے اس کی اہمیت ہی بہت زیادہ ہے، لیکن 2 بار کہہ دے، 3 بار کہہ دے تو ہم حد سے زیادہ اس کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ اور یہ اللہ ہو کر کائنات میں جس کے ٹکر کا کوئی نہیں ہے، جو اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، ہم کہتے ہیں نا وحدہ لا شریک اللہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک خدا 82 مقامات پر اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو نہیں قائم کرو۔ آپ پتہ نہیں کہاں کھو گئے، پڑھنے کے لیے اقرا کا لفظ آتا ہے یا ادا کرنے کا لفظ آتا ہے، ادا یؤدی، ہے نا، ادا الصلاۃ بھی نہیں کہا گیا نماز ادا کرو، ادا کرنا اور ہے،
نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے. پڑھنے والے بہت ہیں، نماز قائم کرو. نماز کیا کرو؟ قائم کرو. اور پتہ نہیں آپ کو مولویوں نے کیا سمجھایا، مجھے تو نہیں پتا، میں تو خود اندھیروں سے نکل کر آیا ہوں. تو پھر بھائی اور جو کچھ ہم نے سیکھا، مطالعہ کیا بھائی اس عمر میں آ کر کے، وہ میں آپ کو بھی سنا رہا ہوں، اور آپ بھی ہماری اصلاح کر دیجئے گا. قائم کرو. پڑھنے والے بہت ہیں، نماز قائم کرو. یہ ڈاکٹر شبیر صاحب آ گئے ہیں، بلند تر صلوات پڑھ دیں. میں مظفر بھائی سے گزارش کروں گا کہ بالکل وقت کا خیال رکھیں، پابندی وقت سے مجلس شروع کر دیں. باقی انشاءاللہ جیسے لیٹ ہو گئے وہ الگ بات ہے، لیکن لوگ جو پہلے آ جاتے ہیں نا ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے. کہہ دیجئے کہ مولانا اتنے بجے بیٹھیں گے انشاءاللہ، 8:45 بجے یا 8:30 بجے، تو بس بیٹھا دینا ہے، چاہے 4 بندوں میں ہی سے، ورنہ انتظار کرنا. صلوات پڑھے محمد نماز ہے کیا؟ پھر میں آؤں گا وہیں پہ. عبد اور معبود کے درمیان ہے نا سرگوشی کرنے کا نام ہے نماز. خالق اور مخلوق کے درمیان ایک بہترین رشتہ قائم کرنے کا نام ہے نماز. نماز کیا ہے؟ صحت کا ذریعہ ہے نماز. اللہ کی عبادت کا طریقہ ہے نماز. اپنی بندگی کا ثبوت پیش کرنے کا ذریعہ ہے نماز. اندھیری قبر میں روشنی ہے نماز. انبیاء کی سنت ہے نماز. میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. اور اللہ کا پسندیدہ عمل ہے نماز. نماز ہی کے ذریعے تو آپ اپنے خدا کو منوا سکتے ہیں. نماز ہی کے ذریعے تو آپ اللہ سے اپنے لیے کچھ لے سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں. طریقے اور بھی ہیں، لیکن جو طریقہ نماز ہے وہ کسی اور طریقے سے بولیے ہے نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. بھائی مدد بھی مانگو تو صبر سے مانگو اور صلاۃ سے مانگو. دیکھ رہے ہیں آپ بولتے رہیے تو لطف آئے گا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. شبیر بھائی مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے، یعنی نماز سے. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، وہ آ جائے سلوا کے اس منبر سے، میں تقریر کر رہا ہوں اور ریکارڈ ہو رہی ہے، اور وہ ہمیں جواب دے جو کہتا بس اللہ ہی سے مدد مانگو اور اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو. اور اللہ کے سوا کسی سے مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے. انہیں تو بات میں شرک پہ حیضہ ہو جاتا ہے. بھائی ہم کیا کریں؟ جسے حیضہ کی بیماری ہو جائے وہ اپنا علاج کرائے نا. وہ بات پر شرک کے فتوے کیوں لگاتے ہیں؟ یہ بہت غلط بات ہے. شرک کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، بڑا سوچ کر فتویٰ دینا چاہیے. لیکن آج تو مشین گن لیے ہوئے ہیں، جہاں کسی کو کسی کا احترام کرتے دیکھا شرک، کسی کے عزت کرتے دیکھا شرک. یعنی اگر آپ اپنے باپ کے احترام میں کھڑے ہو گئے ان کے لیے شرک، اپنے استاد کے احترام میں اٹھ گئے ان کے لیے شرک، آپ نے ذرا سا جھک کر کے یوں سلام کیا ان کے لیے بات میں شرک. آپ کا پالا پڑتا ہوگا بھائی، میرا تو رات دن پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے خدا کی قسم جو بات میں شرک کا حیضہ ہو جائے. شرک اسے نہیں کہتے. شرک کی تعریف پڑھ کر کے آؤ. اور یہ کون نہیں جانتا جو 2 اللہ مانے وہ شرک ہے. کب اتنا بچے بھی جانتے ہیں. اور یہاں جس کے یہاں رات دن 5 وقت اذان میں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جاہلوں بتاؤ کیا اس کے یہاں کبھی شرک کا گزر بھی ہو سکتا ہے؟ واہ واہ. ہم تو کلمے میں، نماز میں، اذان میں، تشہد میں، تحیات میں، قعود میں ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو جب ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا تو شرک کیسا؟ لیکن جو علی سے یا علی مدد کہی ان کے لیے
شرک. تو بھائی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے تمہارے قول کے مطابق, تو یہاں وہی اللہ تو کہہ رہا مدد مانگو صبر سے اور صلات سے, تو شرک تو ہو گیا. اب معاذ اللہ ہے ہمت تو کہو اے اللہ تو اپنے نماز میں شرک کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ ہے ہمت تو نماز قرآن سے اس آیت کو نکالو, یا نکالو اس آیت کو اور نکال کر کافر ہو جاؤ, ورنہ ماننا پڑے گا اللہ کے علاوہ صبر سے مدد مانگنا بھی جائز ہے بھائی, اور صلات سے بھی مدد مانگنا جائز ہے. اب یہ صبر کیا ہے اور صلات کیا ہے؟ تم تو بس صبر کو وہی سمجھو گے کسی بات پر وہ اطمینان ہو کر بیٹھ جانا یا کسی مصیبت پر وہ مان جانا, یہ صبر ہے. نہیں, قرآن سمجھ میں آتا تب ہے جب اہل بیت دل میں ہوتے ہیں. جب میں نے تفسیر اہل بیت پڑھی تو اس میں ملا الصبر رسول اللہ والصلاۃ علی ولی اللہ. صبر نام ہے محمد مصطفیٰ کا اور صلاۃ نام ہے علی مرتضیٰ کا. تو گویا اللہ بتا رہا ہے محمد میرے علاوہ محمد مصطفیٰ سے بھی مدد مانگو اور علی اور ان کے جو ائمہ ہیں ان سے بھی مدد مانگو. ان سے مدد مانگنا غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں ہے. بولیے گا, غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں ہے بلکہ خود مجھ سے مدد مانگنا ہے. یہ غیر اللہ ہی نہیں ہے. مظفر بھائی اللہ نہیں تو کیا کروں میں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیر اللہ سے مدد مانگتے, تو اگر غیر اللہ کے معنی ہے نا اللہ کے علاوہ سب ہیں, میں تو نہیں مانتا اللہ کے علاوہ سب ہیں. یہ لوگ غیر اللہ غیر کہیں گے نا تو اللہ کے علاوہ سب چیز کو غیر ہی سمجھتے ہیں, غیر اللہ ہی سمجھتے ہیں. نماز کو بھی وہ غیر اللہ سمجھتے اور صبر کو بھی وہ غیر اللہ. میں اللہ تو نہیں سمجھتا معاذ اللہ, لیکن غیر اللہ بھی نہیں سمجھتا. بہت غور سے سنے گا, میں بچوں والی آج مجلس پڑھ رہا ہوں اور سمجھنے سمجھانے والی, وہ خطابت کے لہجے میں نہیں. پھر بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں وہ دل میں فیصلہ کرتے رہیے, اور آپ لوگ بھی کیجئے کہ اس کا مطلب کیا جواب کیا ہوگا جب انشاءاللہ بات بنے گی. میں اللہ تو نہیں مانتا نماز کو, نہ اہل بیت کو بھی اللہ نہیں مانتا, لیکن میں غیر اللہ بھی نہیں مانتا. اور اس کو سمجھانے کے لیے میں بڑی آسان گفتگو کروں گا. دیکھیے, ایک لفظ ہے مسلم اور ایک ہے بولیے غیر مسلم. تو یہ غیر کا لفظ تو ہم استعمال کرتے ہیں نا. تو مسلم کون؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے, اور غیر مسلم کون؟ جو نہ پڑھے. یعنی بالکل اپوزٹ شے کو, بہت آسان کر کے میں کہہ رہا ہوں, ہے نا. جو مسلم ہے وہ غیر مسلم نہیں, جو غیر مسلم ہے وہ تو اپوزٹ سے کو, جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے, رسول کی رسالت کا اقرار نہ کرے, علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے, وہ کیا ہے؟ غیر مسلم ہے بھائی. اور جو کرے وہ مسلم ہے. اب چار آگے پڑھو, ایک ہے محرم اور ایک ہے غیر محرم. نا محرم بھی کہتے ہیں, نا بھی غیر کے معنی میں ہی. حروف استثناء جو ہے نا 9 ہے. ہاں, استثناء جس سے کسی چیز کو الگ کیا جاتا ہے, اس میں ایک لفظ اللہ بھی ہے, غیر جسے لا الہ الا اللہ, اللہ کے ذریعے چیزوں کو, اب وہ ہے نہیں ورنہ میں انشاءاللہ یہ علمی مجلس پر اللہ سوا غیر, جسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہاں کیا کہتے ہیں؟ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا. غیر المغضوب یعنی مغضوب علیہم, غیر کے راستے پر نہ چلا جس پر تیرا غضب نازل ہوا, جو گمراہ ہوتے. دیکھا آپ نے, جو غیر ہے وہ بالکل ان سے منعم علیہ سے ہٹ کر ہے جن پر انعام نازل ہوا. تو محرم اور غیر محرم آپ آسانی سے سمجھیں گے. جی بلا, اور مجھے دعائیں دیں گے, ایک صلوات پڑھیے. محرم کسے کہتے ہیں؟ جس سے نکاح حرام ہے. محرم کے معنی یہ حرام. محرم, اسی لیے اس محرم کو محرم کیوں کہتے ہیں؟ پہلے زمانے سے ہی اس میں جنگ اور قتال حرام. جنگ نہیں ہوتی تھی پہلے, حرام تھی جنگ.
لڑنا جھگڑنا حرام تھا. محرم کے معنی احترام کا مہینہ. تو محرم کون ہے؟ ماں بہنیں، پھوپھیاں، چچی، ہے نا، بیٹیاں، بھتیجیاں، خالائیں، یہ سب کیا ہے؟ نام آ رہا ہے قرآن میں پورا حکم ہے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و امہاتکم و ارضاتکم، تمہاری وہ مائیں جس نے تمہیں دودھ پلائیں. دودھ شریک بہن، یہ سب کیا ہے؟ دودھ شریک بھائی، یہ سب کیا ہے؟ محرم ہے. اور محرم سے نکاح حرام ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو اب سمجھے، محرم سے نکاح نہیں ہو سکتا اور غیر محرم سے نکاح بولو ہو سکتا ہے، ہوگا. غیر محرم سے ہی نکاح ہوتا ہے. اب تو سمجھ گئے، گھبرائیے نہیں، کوئی میں لوجک باتیں نہیں پڑھ رہا بھائی. تو محرم جو نکاح میں نہ آئے، غیر محرم تو اب تو سمجھے نا، جو بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو، مخالف ہو، وہ کیا ہے؟ غیر ہے. میں لفظ غیر سمجھانے کے لیے کتنی محنت کر رہا ہوں اور آسان کر کے. جو اپنے مطلب کا نہ ہو، جو اپنے کسی کام کا نہ ہو، جس سے اپنا کوئی واسطہ نہ ہو، جس سے اپنا کوئی تعلق نہ ہو، جس سے اپنا کوئی رابطہ نہ ہو، وہ ہے غیر. بولیے نا بھائی، وہ ہے غیر. جاہلو، تم نے علی اور اولاد علی کو غیر اللہ کیسے سمجھ لیا؟ ارے علی تو وہ ہے جس کی آنکھیں عین اللہ، جس کے کان اذن اللہ، جس کی زبان لسان اللہ، جس کا چہرہ وجہ اللہ، جس کی شجاعت اسد اللہ، اور جس کی ولایت ولی اللہ. ان کا کون سا جز ہے جو اللہ سے جڑا ہوا نہ ہو؟ بتاؤ، علی کا کون سا جزو ہے جسم سے لے کر عبادت تک؟ کون سا جزو ہے جو اللہ سے جدا ہو؟ یہ ولی اللہ ہے، اسد اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، نبی اللہ ہے، محمد مصطفیٰ ہے نا. یہ غیر کب ہوئے بھائی؟ اب سمجھے غیر کون ہے؟ جن کا اللہ سے نہ رابطہ ہو، نہ واسطہ ہو، نہ تعلق ہو، وہ ہے غیر اللہ. اور جن کا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہو، رابطہ ایسا ہو کہ نماز یہاں پڑھے، سائل کی صدا وہاں سن لے. واہ واہ واہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ رابطہ ہی تو ہے. اب دیکھیے، نماز پڑھنی بھی ہے تو کیسی پڑھنی ہے؟ ابھی تو میں ادھر ادھر بول کر تمہید میں ہی گھوم رہا ہوں. کیسی پڑھنی ہے نماز؟ مولا سے پوچھا گیا، مولا نماز پڑھیں تو کیسی پڑھیں؟ آج آپ مجلسوں میں بھی ادھر ادھر دیکھ لیتے ہیں، ہمارے یہاں یہ جائز نہیں ہے. بالکل یاد رکھیے گا، مجلس میں ہو تو آپ حالت عبادت میں، نماز میں ہو تو آپ حالت، اور عبادت میں دائیں دیکھنا، بائیں دیکھنا، کچھ کہہ رہا ہوں میں، بولیے نا. ہمارے یہاں حرام ہے، اس سے عبادت باطل ہو جاتی ہے. ہاں، رسول جب شب ہجرت جا رہے تھے، شب معراج جا رہے تھے نا، تو چلتے چلتے آواز آئی، دائیں طرف سے بھی آواز آئی، بائیں طرف سے بھی آواز آئی. خدا کی قسم یہ سنیوں کی روایت ہے، لیکن اپنے حق میں ہے. بہت غور کیجیے گا، اپنے حق میں ہے. کمال یہ کتاب اس کی ہے، عمل میرا ہے. جبھی تو کہتے ہم سے ٹکر نہ لو، ہمارے سارے عمل تمہاری کتابوں کے مطابق ہے، تمہارے سارے عمل خود تمہاری کتابوں کے مخالف ہے. ہم اپنا مذہب تمہاری کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں، ہے ہمت تو تم اپنا مذہب ہماری کتابوں سے ثابت کرو. تم تو ادھر ادھر دیکھتے ہو حالت نماز میں، عبادت میں. اور معراج میں جا رہے تھے نا رسول، میں بات معراج کی کر رہا ہوں، ذہن آپ کا پہنچ نہیں رہا ہے. رسول نے کیا فرمایا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین. نماز کس کی معراج ہے؟ پیغمبر کی معراج آسمان پہ جانا، اور مومنین کی معراج مسجد میں آ کر نماز پڑھنا. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت تم کو حاصل ہے. ارے معراج جو سوائے سید الانبیاء کے کسی کو یہ شرف نہیں ملا، حاصل نہیں ہوا، مومنوں نماز کے ذریعے تمہیں ملا، کیونکہ اپنے رب سے ناز و نیاز کرتے ہو.
جو نماز پڑھتا ہے گویا وہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے، اور جو اپنے محبوب سے کلام کرے اس سے بڑا شرف اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ تو پیغمبر معراج پر جا رہے ہیں، دائیں سے بھی آواز آئی بائیں سے بھی آواز آئی، پیغمبر نے ادھر ادھر دیکھا نہیں. آگے جا کے جبریل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کچھ سنا؟ کہاں سنا؟ دائیں طرف سے آواز آئی تھی، بائیں طرف سے آواز آئی تھی. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا؟ یہی لفظ ہے. نبی نے کہا جبریل میں معراج میں جا رہا ہوں اللہ کے پاس، میں کیوں دائیں دیکھتا، میں کیوں بائیں دیکھتا؟ میں نے دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا. اب سنیے، نبی نے نہیں دیکھا. لہذا سنت نبی یہ ہے کہ جب تم نماز میں ہو تو نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو. بڑی دلیل دی، آسانی سے چٹکوں میں گفتگو کر سکتا ہے. نہ بائیں دیکھو، اور اگر دیکھو گے ایک تو نبی کی سنت کے خلاف ہے نا، نبی کی ہاں، کیونکہ حالانکہ نبی نے نہیں دیکھا معراج، نماز تمہارے لیے معراج ہے، وہ نبی کی معراج ہے، یہ امتی کی معراج ہے. کہ اب سنو، اگر دیکھ لیتے تو ہوتا کیا؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ دائیں دیکھ لیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی، بائیں دیکھ لیتے تو امت نصارا ہو جاتی. تو اب سمجھے کہ بھائی معراج میں جو اپنا چہرہ قبلہ کی طرف رکھے وہ امت مسلمہ ہے، جو چاہے بائیں دیکھے پر وہ کچھ ہو نہ ہو امت مسلمہ تو نہیں ہے. واہ واہ، گھبرا رہے ہیں کلیئر کٹ بات ہے. اگر یہ بھی نہ پڑھو تو کیا پڑھوں؟ صلوات پڑھے محمد. چاہے تیری نماز کا مجھ کو یقین نہیں، وقت سلام منہ تیرا کعبے سے پھر گئے تو کہہ دیا ہے. اور نبی کی تاریخ معتبر میں نشان فتح و ظفر نہ ہوتا، نبی کی تاریخ معتبر میں نشان فتح و ظفر نہ ہوتا، وجود حیدر گر نہ ہوتا، مار کا کوئی سر نہ ہوتا. وجود حیدر گر نہ ہوتا، مار کا کوئی سر نہ ہوتا. اور تمہاری نیت جو ٹھیک ہوتی تو تمہیں راہ مستقیم ملتی، تمہارا سر جا نماز پر بھی ادھر نہ ہوتا ادھر. واہ واہ واہ، صلوات پڑھے. زوردار والی صلوات پڑھیے. نماز میں بالکل قبلہ اسٹریٹ. اور کہتے بھی ہیں بھائی، کہتے بھی ہیں، آج تو نیت بھی کروا دی. آج میں ایک جگہ سے نماز پڑھ کر آیا ہوں، نیت کرتا ہوں. مظفر صاحب تو تھے، حالانکہ نیت بتائیے کی جاتی ہے. نیت تو نام ہی ہے دل کے ارادے کا. اتنے بڑے سلطان علامہ ہو کر کرے نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ کی. سوچیے، سب نے لکھا ہے نیت، دل میں ارادہ کیا کہ میں جنازہ کی نماز پڑھا، نیت ہو گئی. نیت نام ہے دل کے، وہ دل کا ارادہ نہیں، وہ زبان سے کہنے کو نیت سمجھ رہے ہیں. دیکھ رہی کہ اتنی بڑی جہالت ہے خدا کی قسم. نویت ان اصلی للہ تعالی، یہ سب یاد کر کے بچپن سے رکھا ہوں. ان کی نماز کیا ہے عربی میں، نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتي صلاة الفرض، فرض اللہ تعالی متوجہا الى جہت الکعبۃ الشریفۃ. اللہ اکبر. پوری نیت فجر کی میں نے 2 رکعت کی. سمجھ رہے کیا ترجمہ ہوا؟ سنیں، بہت ضروری ہے. کمپیئر نہیں کریں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا ہماری نماز کی عظمت کیا ہے، ہماری نماز کی اہمیت کیا ہے، آپ کیا شان والی نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھتے ہی وہ ہے جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. نماز ہوتی ہی اس کی ہے جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے. جو علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہے، اٹھک بیٹھک ہے. خدا کی قسم. اور میں بھی دلیل دوں گا، اور پھر میں وہیں پر آ رہا ہوں، حالانکہ کہیں اور جا رہا تھا لیکن پھر آ گیا. میں نے کہا نا نماز ہوتی اسی کی ہے
جو علی کی ولایت کا دوسری طرف جا رہا تھا، لیکن آ گیا میں تاکہ یہی سمجھانا بھی تھا آگے بھی. میں قائم کرنے پر چلا تھا نا میں کہ نماز قائم کرو، اور کم سے کم قائم کرنے کا مطلب جو میں نے سمجھا ہے وہ ہے علی کی ولایت کا اقرار. اور دلیل سنیے، نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں. اس دن وضو کی حقیقت بتاؤں گا، حقیقت وضو. لیکن اذان اور ہمارے یہاں اذان اور اقامت کیا ہے؟ مستحب ہے. بولیے ہے نا؟ آپ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کو اذان بھی دینا چاہیے اور اقامت بھی کہنا چاہیے. لیکن اگر جماعت سے ہیں تو فقط اقامت ایک آدمی کی سب کے لیے کافی، اور اذان تو ہو ہی گئی ہے، پورے محلے والوں کے لیے کافی ہے. یہ مسئلہ یاد ہے. اگر محلے میں اذان ہوتی ہے اور اس کی آواز سنتے ہیں آپ تو وہ اذان آپ کے لیے کافی ہے، پھر اقامت کہیے. اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ کو دونوں کہنے پڑیں گے، اذان بھی اور اقامت بھی. یہ مسئلہ ہے، عورتوں کو دونوں کہہ لینی چاہیے. تو اب سنیے، اذان میں وہی سارے الفاظ ہیں جو اقامت میں ہیں، ہے نا؟ بولیے، لطف آئے گا انشاءاللہ. ابھی آپ مجھے داد دیں گے اور ہاتھ چومیں گے. بہت محنت کیا ہوں اس پر، ایسے گفتگو نہیں کرتا. دو لفظ کا فرق ہے. کیا؟ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اذان میں 4 مرتبہ ہی اللہ اکبر اللہ اکبر ہے، اور اس میں 2 بار. ٹھیک ہے نا؟ لیکن لفظ کا جو فرق ہے وہ ہے قد قامت. شریف بھائی، اب اگر آپ سے داد نہیں لی میں نے تو میں نے مجلس کوئی نہیں پڑھی. خاموشی سے بیٹھے، مجھے داد چاہیے آپ کی. اللہ اکبر کے معنی اللہ سب سے، بچوں بولو. اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کی سوا میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ بات ایک دم صحیح ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ محمد اللہ کے رسول ہے. اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا، بے شک میں گواہی دیتا ہوں علی اللہ کے ولی ہیں، اس کے رسول کے وصی ہیں، اور رسول کے بلا فصل خلیفہ ہیں. پاکستان کا ایک مولوی کہنے لگا شیعہ ہمیں دن میں 5 وقت گالیاں دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ نماز میں وہ ہمارے ان سے بیزاری کرتے ہیں. جب جیسے ہی بلا فصل کہا تو گیا وہ ہمارے، ہے نا، ہماروں کو نگلیکٹ کر دیا. ارے بھائی، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تم ایسوں کو مانتے ہی کیوں ہو کہ جسے ہم مانے اسے ماننے سے ان کی نفی ہو جاتی ہے. پھر تو بھائی کیونکہ اگر تمہارا عقیدہ صحیح تو پھر تو وہ لوگ جو 36 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں اور اسے مقام عبودیت پر لا کر رکھتے ہیں ہمارے ہندوستان کے، وہ تو کہیں گے بھائی جب یہ لا الہ کہتے ہیں تو ہمارے 36 کروڑ دیوتاؤں کی پھر تو کیا ہم سب کو منواتے رہے؟ تم نے عقیدہ ہی ایسا رکھا. ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ ہمیں گالی پڑتی ہے یا ہم سے تبرہ ہوتا ہے. تو تم دوسروں کو کچھ نہ کہو، اپنا عقیدہ صحیح کرو. کہاں بیٹھے میں ڈر لگ رہا ہے آپ کو. اپنا عقیدہ کیا کرو؟ صحیح کرو. ہاں بھائی، ورنہ پھر لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا بند کرنا پڑے گا. اور اگر لا الہ الا اللہ ہی بند کر دیا تو کہاں اسلام کہاں ایمان؟ اسے پڑھ کر داخل ہوتے ہو آپ خود بتائیے نا. مانو ایسوں کو جس کے ماننے سے کسی پر کوئی فرق نہ آیا. الحمدللہ ہم کہتے ہیں علی اللہ کے ولی ہیں اور اس کے بلا فاصل خلیفہ. اور تم تو مانتے ہو 3 دن کے بعد خلافت آئی. ایک لمحے کے لیے زمین اگر حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین اپنے رہنے والوں سمیت دھس جائے. ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت لینے والے بعد میں بھیجے، ہدایت کرنے والا پہلے بھیجا. آدم خلیفہ پہلے ہیں، آدمی بعد میں ہے. اللہ نے آدم کی آدمیت کا اعلان نہیں کیا، آدم کی خلافت کا اعلان کیا. یا کہ نہیں کیا؟ بولیے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا. تو اللہ نے خلافت کا ذکر پہلے کیا، لہذا حجت پہلے ہوتے ہیں اور ہدایت لینے والے بعد میں. کیونکہ اگر ہدایت لینے والے پہلے ہوں
سن لیجیے یہ بھی یہ عقیدہ شیعوں کا، اگر حجت لینے والے ہدایت لینے والے پہلے ہوں اور ہدایت کرنے والے بعد میں ہوں، تو ہدایت کرنے والوں سے پہلے جتنے گمراہ ہوں گے ان سب کی گمراہی کی ذمہ داری دامن پروردگار پہ آئے گا، پروردگار کے عادل پر آئے گا۔ لوگ کہہ دیں گے پروردگار ہم ہدایت کیسے پاتے، ہمیں ہادی موجود ہی نہیں تھا، ہمیں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ کہہ کر زبان بند کر دی، دیکھ ہادی پہلے بھیجوں گا، ہدایت لینے والوں کو بعد میں بھیجوں گا، تاکہ کوئی کہہ نہ سکے کہ ہمیں ہدایت نہ ملی۔ اس لیے اللہ نے آج بھی ہادی رکھا ہے، ہادی آج بھی موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پردے غیب تو ہم کہتے ہیں، ہمارے لیے غیب ہے، ان کے لیے غیب نہیں ہے، وہ تو ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں، ہمارے اعمالوں سے واقف ہے۔ فرماتے ہیں اگر ہم تم پر نظر کرم نہ کریں تو ہمارے دشمن تمہیں پیس کر رکھ دیں۔ تمہارے اعمال ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے، میں تمہیں ہر وقت دیکھتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو آنکھیں کمبر والی بنا لو، آنکھیں سلمان والی بنا لو، آنکھیں ابو ذر والی بنا لو، آج بھی تمہیں ہمارا دیدار ہو سکتا ہے، دیکھ سکتے ہیں بھائی۔ حجت کا یاد رکھیے موجود ہونا ضروری ہے، ان کا ظاہر ہونا ضروری بولتے کیوں نہیں؟ یہ لفظ ایسا کہ آپ کسی کو استعمال کیجئے گا، اور کوئی اگر جواب دے دے تو کہیے حجت کا موجود ہونا ضروری ہے، ان کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بتاؤ شیطان موجود ہے یا ظاہر ہے؟ موجود ہے نا، کسی نے شیطان کو دیکھا ہے؟ لیکن کچھ لوگوں کی ملاقات شیطان سے بھی ہو جاتی ہے، خدا کی قسم۔ اب بات چل پڑی ہے تو میں کہے بغیر رہ نہیں سکتا، ہے واقعہ ہے، میں نے پڑھا اور میں سناؤں گا تمہیں، کچھ نام میں نہیں لوں گا بس۔ ہاں، شام کا ایک شخص تھا، بڑا امیر و کبیر، بس آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک دن اللہ جانے کیسا نمازی تھا، میں تو بھائی اگر 2 دن پابندی سے فجر کی نماز پڑھ لوں، خود میرا عالم یہ ہے تو عین وقت پر میری آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور میں یہی سمجھتا ہوں سارے مومنین اگر پابندی کر لیں تو عین وقت پر پھر عادت بن جاتی ہے۔ وہ پتہ نہیں وہ کیسا نمازی تھا شام کا کہ فجر کی نمازی اس سے، اصل جب آدمی کھا لیتا ہے نا زیادہ تو رات بھر تو اس کی مشینیں جو ہے پیٹ کی وہ تو کھانا ہضم کرنے میں لگی رہتی ہے، تو پھر اس کی آنکھیں کیسے کھلے گی؟ اور یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جسے نبی کی صحبت نہیں نبی کی بد دعا لگی ہو۔ بہت خدا کی قسم احتیاط سے میں نے گفتگو کی ہے، اب اس سے زیادہ احتیاط میں کیا تھا؟ سمجھ گئے نا، سمجھنے والوں کے لیے۔ ہاں، بد دعا بھائی، نبی کسی کو بلائے، قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والوں جب اللہ رسول تمہیں بلائے فوراً جواب دو، استجیبوا فوراً جواب دو، للہ ورسول اذا دعاکم، جب تمہیں بلائے۔ صحابہ کا عالم کیا تھا معلوم ہے؟ صحابہ کا عالم سنیے، ہاں، نماز خطبہ دے رہے تھے، رسول نے کہا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابہ، ہم ہی مانتے ہیں صحابہ کو، ایک صحابہ بالکل مسجد کے دروازے پہ چپلوں کے قریب آ گئے تھے، مسجد میں ایک پاؤں بڑھایا تھا، ایک پاؤں چپل پہ رکھا ہوا، چونکہ نبی کا حکم تھا بیٹھ جاؤ، صحابہ وہ بھی بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے صحابہ جو نبی کے ایک حکم پر اپنے آپ کو چپلوں میں بیٹھا دے، کیونکہ جس نبی کی جوتی عرش پہ چلی جائے اس کا حکم کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ تو اگر اپنے کو چپلوں پر بیٹھا دے تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ آج ممبر سے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہا
بعد میں کہ تم چپلوں میں بیٹھ گئے، یا رسول اللہ حکم آپ کا آ گیا تھا بیٹھ جاؤ، اب اگر دوسرا قدم آگے بڑھاتا ہوں تو حکم رسول کی مخالفت ہوگی، واہ واہ تو جو ایک مرتبہ حکم رسول پر عمل کرے ہم اسے صحابی کہتے ہیں، اور جو حکم رسول کی مخالفت کرے ہم اسے وہابی کہتے ہیں۔ واہ 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 کچھ بگڑتا ہو تو ہم کیا کریں بھائی؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو بڑی تیزی سے وقت بھی گزر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، گھنٹہ اور ہونے کو بہرحال سنیے، انشاءاللہ آگے بڑھوں گا۔ جو رسول کے حکم کی اطاعت کرے وہ کیا ہے؟ صحابی۔ اس دور میں کرے تو صحابی، اس دور میں کرے تو مومن متقی۔ لیکن رسول نے انہیں بلایا، حضرت عبداللہ ابن عباس کے ذریعے بلایا، روایت بھی یہی ہے، ان کا نام تو لوں گا، ان کے ذریعے بلایا کہ جاؤ فلاں کو۔ اب وہ کہتا ہے کہ جاؤ کہہ دینا رسول کھانا کھا رہے ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہیں جسے بلایا گیا۔ 3 مرتبہ رسول نے بلایا ہے، یاد رکھے کون ہے وہ، بعد میں شام میں چلا گیا، وہ بڑا امیر بنا۔ ہاں 3 مرتبہ یہی کہا کہ کہہ دینا رسول وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہی، قرآن تو یہی کہتا ہے نا فوراً لبیک کہو، ہاں تو تمہیں زندگی ملے گی، لما یحییکم، تاکہ اللہ زندگی دے۔ آگے آیت جاری ہے، 3 بار اس نے منع کر کے خود کو زندگی نہیں لی، تو جو زندگی نہیں ملے تو پھر اسے درندگی ہی ملے گی۔ اور درندگوں کی عادت ہے، درندوں کی، وہ جتنا کھا لے کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ نبی کی آواز پر اگر لبیک کہہ دیتا تو اس کا پیٹ بھی بھر جاتا، زندگی بھی مل جاتی، لیکن جب لبیک نہیں کیا اور منع کر دیا، رسول نے کہا باش اللہ بتانا فلا، یہ فلا کو ڈھونڈنا ہے آپ کو، اللہ فلا کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اللہ اکبر، نبی کی زبان سے نکلی ہوئی یہ بد دعا ایسے لگی کہ دسترخوان پر اونٹ کی ٹانگیں اور رانیں ہوا کرتی تھی، پوری پوری ٹانگیں اور رانے اکیلا کھا جاتا، پیٹ پھول جاتا، اٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی، 4 آدمی پکڑ کر اٹھاتے، کہنے پہ مجبور ہو جاتا، پیٹ ہے کہ کھا کھا کر پیٹ تو پھول گیا لیکن پیٹ بھرا نہیں۔ واہ واہ، دیکھا یہ کس کی وجہ سے؟ خلافت رسول کی وجہ سے۔ زندگی چاہتے ہو تو اطاعت رسول کا، زندگی چاہتے ہو تو نبی کے در پہ آ جاؤ۔ دیکھیں بات کہیں سے کہیں نکل جا رہی ہے، میں کیا کروں حضور؟ تو یہ فجر کی نماز اس سے چھوٹ گئی، میں یہ کہہ رہا تھا نا، کچھ لوگوں کے ملاقات شیطان سے ہو جاتی ہے نا، میں آ جا رہا ہوں اور آپ بھی یاد دلائے گا کہاں چھوڑے تھے۔ ان کے یہاں روایت ہے اور وہ فضیلت میں لکھ رہے ہیں کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی، بعد میں اتنا روئے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ ان کے اعمال نامے میں فجر کی نماز کا ثواب بڑھا دو، فری میں لکھ دو، ہاں اس کے رونے کی وجہ سے، ہاں گفٹ۔ بس ہوا یہ کہ ثواب بڑھا دیا گیا۔ اگلے دن وہ پھر سویا ہوا، یہی روایت ہے، خدا کی قسم اگر اپنی طرف سے بولو میری زبان چل جائے۔ ہاں اب اتنی بڑی بد دعا سے بڑا کیا بد دعا اپنے آپ کو، ہاں اور جو اس کے باوجود بھی شک کرے وہ اپنا شجرہ جا کر کھنگالے، ہاں بس میں تو نہ سیاہی کے ہے دشمن نہ سفیدی کے ہیں دوست، ہمیں آئینہ دکھانا ہے، دکھا دیتے ہیں، میں تو آئینہ دکھا رہا ہوں۔ دوسرے دن بھی فجر کی نماز چھوٹ گئی، اب افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ اول دن تو چھوٹنا سمجھ میں آتا اور روئے بھی، اللہ جانے کیسا پچھتاوا تھا، یہ بھی پچھتاوا نہیں تھا، یہ مگرمچھ کے آنسو تھے، اور مگرمچھ کے آنسو اللہ کے یہاں کام نہیں آتے، خوف کے آنسو ہونے چاہیے۔ اگلے دن بھی نماز چھوٹ گئی، اب بلکہ چھوٹ گئی یہ تو نہیں لکھا ہے، لیکن چھوڑ کر سویا ہوا تھا، فوراً آیا انسانی شکل میں ایک شخص اور کاؤٹ، کہا کیوں؟ کہا نماز سے فجر کا وقت ہو گیا۔ کہا بھائی اس وقت سب سو رہے، تو کو کیوں جگا رہا ہے کون تو؟ تجھے تو کبھی دیکھا نہیں، ہم اپنی مملکت میں، ہم نے اپنی بادشاہت میں ہمارے وزیر کے ہوتے ہوئے تو جگا رہا ہے؟
ہمارے مشیر کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس مفتی، ہمارے پاس مولوی سب موجود، تو جگہ رہا، تو ہے کون اور میرے دربار میں کیسے آ گیا؟ کہا میں ہوں ابلیس، میں ہوں حضرت شیطان۔ اللہ اکبر، یہ پورا واقعہ ہوں بہو میں نقل کر رہا ہوں، ہاں ایک لفظ بھی اگر اپنی طرف سے بیان کروں تو اچھا تو شیطان ہے؟ ارے تیرا کام تو بہکانا ہے، گمراہ کرنا ہے، نماز سے دور کرنا ہے، اور تو نماز کے لیے جگا رہا ہے، تو نماز کے لیے جگا رہا ہے۔ کہاں وہ کل جو تمہاری فجر کی نماز چھوٹ گئی تھی نا، اللہ نے اس کا ثواب 2 گنا لکھ دیا۔ اس میں یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اب شیطان میں نہیں چاہتا کہ آج 3 گنا اور 4 گنا لکھ دیا جائے، لہذا کم سے کم جو ثواب ہے فجر کی وہی ملے، زیادہ نہ ملے۔ میں نماز پڑھوا کر بھی تمہارا دوست نہیں ہوں، میں تمہارا دشمن ہی ہوں۔ آ رہی ہے کچھ سمجھ میں؟ واقعہ تو انہوں نے اتنا ہی لکھا ہے اور بتایا ہے کہ دیکھو شیطان دوست نہیں ہو سکتا، لیکن اسے جگایا کس نے؟ اب سوچو، جس کو نماز شیطان پڑھواتا ہو، اللہ جانے اس کی نماز کیسی ہوگی، اس کی عبادت کیسی ہوگی۔ تو کچھ لوگوں کو شیطان سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، میں یہی تو کہہ رہا تھا نا۔ لیکن الحمدللہ ہمارا شیطان سے کیا تعلق ہے؟ جس کا تعلق رحمان سے ہو۔ تو میں یہ واقعہ اس لیے بھی عرض کر رہا تھا کہ شیطان نظر کچھ لوگوں کو آ جاتا ہے نا، لیکن امام نظر نہیں۔ تو بھائی جس کا جس سے تعلق ہو، اب تو بات کلیئر ہو گئی نا۔ کنت ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز باز۔ جس کا جس سے تعلق ہوتا ہے وہ اس کی آواز سنتا ہے، اسے پہچانتا ہے، اسے جانتا ہے، اس سے ملتا ہے۔ تو شیطان تو نظر آ گئی، لیکن نمائندہ رحمان نظر نہیں آئے۔ میں نے کہا تھا نا، موجود ہونا ضروری ہے، ظاہر ہونا امام کا، ورنہ شیطان بھی کیا ہے؟ غیبت میں ہے۔ عجیب بات ہے، غائب ہے کہ نہیں شیطان؟ کسی کو نظر آیا نہیں آیا؟ اب آ جائے تو کون ہوگا وہ سمجھ لینا، وہ دشمن رسول ہی ہوگا۔ تو بھائی کیسا ہے یہ مسلمان؟ اگر غیبت پر ایمان لانے پر آ جائے تو شیطان کی غیبت پر ایمان لے آئے، اور انکار کرنے پر آ جائے تو حجت خدا کی غیبت پر کم رکھے۔ الحمدللہ ہم ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کا غیب پر بھی ایمان ہے، غائب پر بھی ایمان ہے، غیبت پر بھی۔ اور یہ بھی سن لو، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے حجت کو غائب میں رکھا، تاکہ بندوں کو اعتراض کا موقع، بات آ گئی ہے تو سن لیجیے، اب آگے گفتگو کل ہوگی، نہ ملے۔ اگر شیطان بہکاتا ہے چھپ چھپ کر، بہکا رہا ہے نا غائب ہو کر، اور اللہ نے ہادی سارے بھیجے ظاہر کر کے، آدم سے عیسیٰ تک، اور علی سے یا نبی سے کہیے حسن مہدی حسن عسکری تک ظاہر کر کے بھیجے نا، یہ اس کا کرم تھا، یہ ان کا فضل تھا۔ لیکن اب اللہ کا عدل ہے، بولو بھائی بڑی علمی گفتگو ہو رہی ہے، یہ اس کا کرم تھا کہ اس نے حجت کو ظاہر کر کے بھیجا۔ اب اس کا عدل ہے کہ حجت کو غائب رکھ کر تمہاری ہدایت کر رہا ہے، ورنہ بندوں کو موقع مل جاتا۔ ہاں یہ شیطان خود کہتا، پروردگار یہ عدل تو نہیں، یہ انصاف تو نہیں، میں بہکاؤں غائب ہو کر، تو ہدایت کرے ظاہر ہو کر، یعنی تیرا نمائندہ ہدایت کرے ظاہر ہو کر۔ لہذا فرشتوں کا بھی اللہ نے، ابلیس کا بھی منہ بند کر دیا۔ ابلیس نے کہا میں بہکاؤں گا غائب ہو کر، میں بہکاؤں گا چھپ چھپ کر، لہذا تو بھی ہادی ایسا بھیج جو ہدایت کرے چھپ کر کے اور غائب میں رکھ کر کے۔ سمجھ گئے؟ اور اس سے مراد اللہ نہیں ہے، کہ جو اللہ کے مقابلے میں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا بھائی۔ اور اگر اللہ ہدایت کرے گا، اور جو کہنا ہے اللہ ہدایت کرتا ہے، وہ تو اڑ جائیں گے دوسرے وہاں بھی قسم کے۔ اللہ تو بھائی پھر شیطان کو موقع ملے گا کہنے کا
پروردگار میں بہکاؤں مخلوق ہو کر اور تو ہدایت کرے خالق ہو کر، پھر تو توازن ہی نہیں بنتا، پھر تو تقابل ہی نہیں ہوتا. لہذا توازن قائم کر. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو بہکائے گا چھپ چھپ کر غائب رہ کر، میں بھی ہادی ایسا بھیجوں گا جو ہدایت کرے گا چھپ کر اور غائب رہ کر. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے ارتکاب جرم پہ جب کبھی ٹوک دیتا ہے ضمیر. جب گناہ کرتے ہو نا تو دل میں دھڑکنیں تیز ہو جاتی، دیکھتے ہیں دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں تیزی سے. وہ ہے کیا؟ دھڑکنیں کیوں تیزی سے بڑھتی ہے؟ اب تک ٹھیک تھی، جہاں غلط کام کا ارادہ کیا دھڑکنیں ہاں پسینے چھوٹنے لگے. کہا ہے ارتکاب جرم پہ جب کبھی ٹوک دیتا ہے ضمیر، سمجھ لو کہ یہ امام وقت کی آواز ہے. واہ سمجھ لو کہ یہ امام وقت کی آواز ہے جو تمہیں روک رہا. میرے چاہنے والے کہاں جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہدایت ہے. بس سنیے اور مسائل کی طرف آ رہا ہوں. بات وہاں تک نہیں آئی جہاں تک نہیں جانا تھا کہ کم سے کم نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ ہے نا، نماز. تھک گیا، نماز قائم کرو. کیا مطلب؟ علی کی ولایت کا تعین ہے. میں کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ ولی اللہ پڑھ لیا، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ حیا علی الصلاۃ. اقامت پر تو آ جائیے. حیا علی الصلاۃ نماز کی لیے، حیا علی الفلاح کامیابی کی طرف، حیا علی خیر عمل آؤ بہترین. تھوڑی دیر کے لیے خدا کے ذم جاگ جاؤ اور پوری مجلس کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد کیا کہتے ہو؟ قد قامت الصلاۃ. جس مولوی سے جی چاہے بریلی، دیوبندی، حنفی، وہابی، شافعی، مالکی جا کے ترجمہ کرا لینا. کیا کہتے ہو؟ قد قامت الصلاۃ. ترجمہ کیا کرتے ہو؟ نماز قائم ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اگر پیور اردو میں ترجمہ کرو گے نماز قائم ہو گئی. بھائی ماضی کا سیل ہے. قاما قاما قامو قامت، قامتا قمنا. قامت ماضی ہے نا، ماضی کا سیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کی. نماز قائم ہو گئی. قد قامت پوچھنا ترجمہ ہے کہ بھائی ابھی تو ہم نے اقامت ہی کہی ہے شریف بھائی. میں نے کہا تھا آپ سے داد لوں گا. ذوالفقار بھائی سنا اس لفظ کو. ابھی تو ہم نے اقامت بھی پوری نہیں کی. حیا علی الصلاۃ کا، حیا علی الفلاح کا، حیا علی خیر العمل کا، اور کہہ کیا رہے ہو؟ قد قامت الصلاۃ. نماز قائم ہو گئی. ابھی نہ آپ نے اللہ اکبر کا اقامہ ہے، تکبیر تحریمہ کہا، ابھی نہ آپ نے الحمدللہ پڑھا، نہ کوئی سورہ پڑھی، نہ رکوع کیا، نہ سجدے کیا ابھی تک آپ نے، نہ تشہد پڑھا، نہ قاعدہ اولا کیا، نہ قاعدہ اخیرہ کیا، نہ قعود دینا ہے، کچھ بھی نہیں کیا. تو ابھی تو اور کیا رہا ہے؟ قد قامت الصلاۃ. نماز قائم ہو گئی. تو حضور بتائیے ابھی آپ سچ کہہ رہے ہو یا غلط کہہ رہے ہو؟ اب یہ ایسا نہیں ہے. مسئلہ میں بھی جانتا ہوں، اور فقہ جعفریہ بھی پڑھی ہے اور فقہ حنفی بھی پڑھی ہے. جی ایک زمانہ ایسا، اب وقت نہیں ہے چھوڑو، کل بتاؤں گا. فقہ حنفی ایسا نہیں ہے کہ جماعت سے پڑھو گے تو کہو گے قد قامت الصلاۃ کی جماعت کھڑی ہو گئی. بعض لوگ سمجھتے ہیں جماعت کھڑی ہو گئی. جماعت وماعت کا لفظ ہی نہیں ہے، تو پھر ہوتے نا جماعت کھڑی ہو گئی. یہاں تو ہے نہ کھڑی ہوئی نہیں، نماز قائم ہو گئی. جماعت کا لفظ خود عربی ہے نا بھائی. قد قامت الجماعت نہیں ہے، قد قامت الجماعت نہیں ہے. قد قامت الصلاۃ. نماز قائم ہو گئی. نہ رکوع کیے، نہ سجدے، نہ قیام، نہ قعود، نہ تشہد، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ نماز قائم ہو گئی. تو سمجھو کہ جب علی کی ولایت دل میں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں نماز قائم ہو گئی. اب بھی نہیں سمجھے؟ بس سنو، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی خیر. یہ 3 جملے ہیں نا. اور کتابیں پڑھنا، مشارق الانوار الیقین، سمجھ رہے ہیں؟ اور بہت ساری کتابیں پڑھنا، اس میں سکوکب دری بھی پڑھنا ملے گا. میرے مولا فرماتے ہیں انا صلاۃ المومن، بلکہ اس میں لفظ انا حیا علی خیر العمل، انا حیا علی الصلاۃ،
انا حیا علی الفلاح، یہ میرے مولا نے بھی کہا ہے، حیا علی الصلاح بھی میں ہوں، حیا علی الفلاح بھی میں ہوں، حیا علی خیر العمل بھی میں ہوں. نہیں سمجھے بھائی؟ علی کہہ رہے ہیں کہ نماز بھی میں، کامیابی بھی میں، خیر العمل بھی میں. اگر یہ سمجھ کے تم نے اقامت کہی تو اب اللہ کہہ رہا تمہیں حق ہے کہنے کا، کہو قد قامت الصلاۃ، اس لیے کہ تم نے ان تینوں سے پہلے اشہد ان علی ولی اللہ کہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں علی اللہ کے ولی ہیں. ادھر تم نے علی کی ولایت کا اقرار کیا، علی کی عظمت کا اعتراف کیا. اللہ کہہ رہا قد قامت الصلاۃ، نماز ہو گئی. میں نے خدا کی قسم اپنے ذوق میں بہت کچھ تمہارے دامنوں میں بھر دیا ہے، سمجھنا تمہارا کام ہے، ورنہ مجھے اگلی مجلس میں سمجھا دینا. یہ معنی نہیں ہے تو کیا، میں تو یہی کہوں گا. ابھی تم نے اقرار کر لیا ولایت کا، اب تم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہو نا وہ اسی کی عملی تصویر ہے. جیسے ہوتا ہے نا، ایک کیا کہتے ہیں، ایک پڑھائی کی بھول جاتا ہوں، صلوات پڑھے محمد آل محمد. ہاں ماشاء اللہ، شبیر اللہ جزا. تھیوری اور پریکٹیکل. تھیوری یہی ہے اے بی سی ڈی ایسے پڑھا دیا، اور پریکٹیکل اے کے سامنے ایپل دکھا دیا ہے نا، بی کے سامنے بک دکھا دیا. تو اب سمجھے یہ تھیوری تھی. اگر تم نے سمجھا نماز کی حقیقت تو یہی ہے کہ ولایت علی کا اقرار کیا، نبوت کا اور وحدانیت کا، اور اللہ کہہ رہا نماز ہو گئی. باقی جو کچھ ہے وہ پریکٹیکل ہے. لیکن اگر اسے نہیں سمجھا تو پھر یہ کہا جاتا ہے تم لاکھ نمازیں پڑھتے رہو، تمہاری نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی. ورنہ اللہ کبھی نہیں کہتا قد قامت الصلاۃ، یقین کے ساتھ نماز قائم ہو گئی. اس لیے قائم کا حکم دیا ہے، پڑھنے کا حکم. آج اسی بحث پر میری گفتگو تمام ہو گئی. موقع ملا تو کل، اور جو موضوع دیا ہے انشاءاللہ اس موضوع پر تو میں ضرور ہی پڑھوں گا، غازی عباس پر اور نظر پر اور بی بی زینب کے خطبے پر انشاءاللہ. کربلا میں امام حسین نے نماز قائم کی ہے. پڑھی یزید والوں نے بھی تھی، اس نے پڑھی تھی، حسین نے قائم کی. دلیل ہے میرے پاس. حسین نے قائم کی. حسین نے پوچھا نا، اے شامیوں، اے یزیدیوں، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تیرا؟ میں نے تم میں سے کسی کی زمین ہڑپ لی ہے؟ کسی کا خون بہا مجھ پر واجب ہے؟ کسی کے بھائی کو باپ کو قتل کیا ہے کسی کا قتل میرے اوپر؟ میرا جرم کیا؟ نماز بدلی، روزے بدلے، حج بدلے. پوچھا گیا نماز روزہ بھی میں نے کچھ بدلا؟ حج زکات نہیں. سب نے کہا نہیں. پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہا بغضا لابیک، تمہارے باپ کے بغض میں. علی کے بغض کا. علی کا بغض کیا کہ تمہارے باپ کو ہم پر مولا کیوں بنا دیا گیا؟ یہ غدیر میں ان کی ولایت کا اقرار کیوں کیا؟ عزیزان گرامی، بے شک حسین نے نماز بچائی ہے، روزے بچائے ہیں، ہر سب چیزیں بچائی ہیں، لیکن ان میں جو اولیت حاصل ہے وہ ولایت ہے. حسین نے ولایت کو بچایا ہے. شیعوں کی پہچان ہی ولایت ہے. اللہ اکبر. حسین تیری عصمت کو سلام، حسین تیری شہادت کو سلام. حسین آپ قتل ہو گئے، ولایت علی بچ گئی. حسین آپ شہید ہو گئے، ولایت علی بچ گئی. اللہ اکبر. حسین ایسے شہید نہیں ہوئے، 3 دن بھوکے بھی رہے، 3 دن پیاسے بھی رہے، لیکن ولایت بچ گئی. کیسے درندے تھے، حسین کے اوپر چڑھ گئے. حسین نے ایک مرتبہ آنکھیں کھولی، دیکھا کہ شمر لعین سینے پہ سوار ہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا تو کون ہے؟
اور تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں شمر ذوالجوشن ہوں۔ کہا ذرا اپنے گریبان سے کپڑے تو ہٹانا۔ اب جب ہٹایا تو دیکھا برس کا داغ ہے۔ آپ نے فرمایا قد صدق رسول اللہ، میرے نانا نے سچ کہا کہ حسین تیرا قاتل برس کا مریض ہوگا، اسے سفید داغ کی بیماری ہوگی، تو وہی ہے۔ لیکن اے شیور میں نہیں چاہتا کہ تو واصل جہنم ہو، تیری آخرت کی بربادی نہیں چاہتا۔ یہ امام وقت ہے نا، حجت وقت ولایت علی کے نمائندہ ہے۔ کہتے ہیں اے شمر دیکھ تو نے میرے اکبر کو قتل کیا، شاید میں تمہیں معاف کر دوں۔ تو نے میرے اصغر کو ذبح کیا، میں تمہیں معاف کر دوں۔ تو نے عباس کے بازو کاٹے، میں معاف کر دوں۔ لیکن اے شیر میں امام وقت ہوں، حجت خدا کا قاتل کبھی معاف نہیں کیا جاتا، حجت خدا کے قاتل کو کبھی معافی نہیں مل سکتی۔ اے شیر آپ مجھے ایک گھونٹ پانی دے۔ اللہ اکبر۔ امام چاہتے ہیں کہ یہ اس کی آخرت بچ جائے، یہ نجات پا جائے۔ ملون کہتا ہے حسین ساری دنیا میں پانی پانی ہو جائے تو تمہیں پانی نہیں ملے گی۔ حسین کہتے ہیں اے شمر میں تیرا بھی امام ہوں، پھر تو مجھے امام نہیں مانتا مگر میں تیرا بھی امام ہوں، میں تیری بربادی نہیں چاہتا۔ دیکھ اب مجھ میں اتنا دم نہیں رہا کہ میں زیادہ دیر تک جی سکوں گا۔ شمر رونے کے لیے تو یہی کافی ہے، حسین کتنے مظلوم ہیں لیکن درد کتنا ہے امت کا حسین کے دل میں عزاداروں۔ حسین کہتے ہیں شیور دیکھ میرے پاس میری بدن میں اب اتنی جان نہیں رہ گئی، اتنا دم نہیں ہے۔ شیور اگر تو مجھے نہیں بھی قتل کرے گا نا تو دوسرا مجھے قتل کر دیں گے، تو اس جرم سے بچ جائے گا، تجھے اس کی سزا نہیں ملے گی۔ لیکن عزیزوں امام حسین کی بات کا کوئی یہ طرح اس کے اوپر اثر نہیں ہوا۔ حسین نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں خود ہی تھوڑی دیر کے بعد میری روح پرواز ہو جائے گی۔ لیکن عزیزوں شمر لعین کہتا ہے رونا کی بات کا ہے کہ حسین جو مزہ زندوں کے مارنے میں ہے وہ چھوڑنے میں نہیں ہے۔ لو عزاداروں شمر لعین نے اپنے کند خنجر کو، اپنے تیز خنجر کو پہلے پتھروں پہ مار کے کند کیا اور اس کے بعد حسین کے گلے پہ وہ خنجر چلایا۔ لیکن شمر کہتا ہے جب بھی میں خنجر چلانا چاہتا کسی بی بی کی نہیں آواز آتی، اے شیر میرے حسین کے گردن پہ خنجر نہ چلا، ارے میں نے اسے چکیا پیس کے پالا ہے۔ اے شیر میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ عزاداروں پہلی ضرب لگائی حسین کا گلا نہ کٹا، دوسری ضرب لگائی گلا نہ کٹا۔ کہا مجھے محسوس ہوا کسی بی بی کی کلائی حسین کے گردن پہ آ جاتی۔ اے شیر میرا بچہ پیاسا ہے، میرا حسین 3 دن کا بھوکا ہے، اسے ذبح نہ کر۔ لیکن شمر کہتا ہے مجھے کوئی اثر نہ ہوا، میں نے بالآخر 13 ضربیں لگائی اور حسین کا گلا کاٹا۔ آئے سردار جنت کا گلا کٹا۔ ادھر فرات کا پانی نیزو اچھلنے لگا، سورج کو گہن لگا، زمین کو زلزلہ آئی، منادی نے ندا دی اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ الحسین بکربلا۔ حسین بھاگ گئے، حسین قتل کر دیے گئے، حجت خدا شہید ہو گئے۔ سجاد اٹھو بابا کا سر ڈوکے دے ساتھ۔ اللہ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری عبادت کو قبول فرما، پڑھنے میں جو کمی